قرآن کریم کی سورہ زلزال کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک زلزلے کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس زلزلے کا تذکرہ ہے وہ زلزلہ ایسا ہے کہ پوری روئے زمین ہلا دی جائے گی، کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا اور اس کے نتیجہ میں پوری زمین سپاٹ کر دی جائے گی، اور یہ نفائی ثانی کے بعد ہوگا۔ لیکن اس عمومی زلزلے سے پہلے دنیا میں چھوٹے زلزلے آتے رہیں گے اور یہ زلزلے قرب قیامت کے وقت کثرت کے ساتھ رونما ہوں گے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاسقاء میں باب ما قیل فی الزلزال والآیات میں ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم وتقصر الزلزال کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلے بکثرت نہ پائے جائیں۔ موجودہ زمانے میں زلزلوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے، بیشتر وقت کہیں نہ کہیں زلزلے کی خبر رہتی ہے۔ اب یہ زمانہ قیامت سے انتہائی قریب ہو چکا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے شعور اور ضمیر کو بیدار کریں اور پوری قوم کو بھی جھنجھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتہ کو مضبوط کریں۔ اور ویسے بھی یہ زلزلے اللہ کے غضب اور قہر کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ میرے بندو کہاں جا رہے ہو، بہت نافرمانیاں کر لیں، اب تو میری طرف آ جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، کیونکہ یہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تطفئی غضب ربی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔